اب رہا مسئلہ کہ یہ وہابی حضرات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا سٹیکر کیوں پھاڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس درود شریف کو غلط سمجھتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس درود شریف کا سٹیکر پھاڑنے کو یہ ثواب کا کام سمجھتے ہوں، عین ممکن ہے کہ یہ توریہ کر رہے ہوں کہ ہم نے تو درود شریف کی توہین نہیں کی کیونکہ اس کو درود شریف مانتے ہی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، مولوی بڑی بڑی کھونگ ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو توہین کی ہی نہیں درود شریف کی، کیونکہ وہ اس کو درود مانتے ہی نہیں ہے. تو ان سے اگر کوئی توبہ کروانی ہے نا بریلویوں نے، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں، کہ انہیں کہیں کہ بول کے کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جو بینر فلاں جگہ پہ اتنے سائز کا لگا ہوا تھا وہ آپ نے نہیں اتارا، یہ بول کے کہو. تو میرا خیال ہے وہ تیار نہیں ہوں گے. ویسے ہی جنرل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نے جو ہے وہ درود شریف کی توہین نہیں کی، درود شریف اس کو مانتے نہیں ہیں. یا رسول اللہ کہنا یا مسجد میں لکھنا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ لکھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے المدد یا رسول اللہ لکھنے سے قرآن و سنت کی روشنی میں. یا رسول اللہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. 4 کتابوں میں صحیح سند سے یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، الموطا امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر سے واپس آتے، دونوں صورتوں میں مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اس کے ساتھ آپ صلات بھی ملا لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کی اصل صحابہ کرام کے ہاں موجود ہے کہ قبر رسول پر وہ یا رسول اللہ کے سیغے کے ساتھ نبی الاسلام کو خطاب کر کے درود شریف پڑھا کرتے تھے. یہ سیغہ بھی ثابت ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہے، بلکہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ جب حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے جب چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا. یعنی ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آنی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، اب آپ آخرت کی زندگی میں ہیں. اس سے انہوں نے سیدنا عمر کا رد کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. ان کی سمجھ یہ تھی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومن اور پرشین امپائرز کو نہیں گراتے، جو آپ نے خود بشارتیں دی ہیں، آپ دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جائیں گے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پہ، وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، نبی الاسلام واپس آئیں گے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ نہیں، 2 موتیں نہیں ہوں گی، یہ موت ہے، اس کے بعد اب آپ کے اوپر دوسری موت نہیں آئے گی کہ آپ واپس آئیں اور پھر دوبارہ دنیا سے جائیں، وہ آ چکی موت. تو یا رسول اللہ کے الفاظ سیدنا ابوبکر نے نبی الاسلام کی میت کو مخاطب کر کے کہے، یہ اصل ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام قبر رسول پہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. اب اگر کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ یہ تو قبر رسول کے لیے خاص درود ہے، یہاں سے پڑھنا کیسے ثابت ہوا، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی لیول پہ اتر کے دلیل دیں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم تشہد میں السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، یہ بھی خود سے پڑھ دیتے تھے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھو، تم بس اتنا ہی پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، الگ سے ہر بندے کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں السلام علیکہ ایہا النبی، اس کا مطلب وہی ہے جو السلام علیکہ یا نبی اللہ کا بنتا ہے، اور یہ دنیا کے تمام مسلمان اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں سے بھی پڑھنا ثابت ہے. سیگا یہ سیم ہے، ایہا النبی کہیں یا نبی اللہ کہیں، یہ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں.
اور یہ نبی علیہ السلام نے سلام خود تعلیم فرمایا ہے. یہ جو دیوبند اور اہل حدیث فرقے کے مولویوں نے اپنی طرف سے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے ایک جھوٹ مشہور کر دیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ السلام نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم انشائیہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی انٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اس کو حکایتاً پڑھتے ہیں، یعنی کہ سٹوری کے طور پر، اس واقعے کے طور پر. حالانکہ کہیں پر یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی، بلکہ رپورٹ تو یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھے یہ تشہد نماز کا خود تعلیم فرمایا ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں ایسے سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی صورتیں، یعنی یہ الہامی طور پر سلام سکھایا گیا ہے جو ہم نماز میں تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی سٹوری ہے تو اس کا کوئی اصل موجود نہیں. اور ضمناً میں بتا دوں کہ اس میں جو ابن مسعود کے حوالے سے ایک شاذ عمل ملتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھتے تھے، ایھا النبی نہیں پڑھتے تھے. تو یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے. صحابہ کرام نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا. اجماع یہی ہے کہ آپ نے السلام علیک ایھا النبی پڑھنا ہے. اور ٹیکنیکلی بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی نبی علیہ السلام تو صرف ان لوگوں کے سامنے تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جو اس زمانے میں مکے میں نماز پڑھتے تھے تو کیا نبی علیہ السلام نے ان کو علی النبی تعلیم فرمایا تھا یا ایھا النبی؟ تو اگر مکے والے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایھا النبی پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور وہ مکے میں یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو آپ کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، جو میں نے ثابت کیا بخاری سے کہ حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام کی میت کو یا رسول اللہ کہا. یہ میں ٹیکنیکلی ساتھ ساتھ مسائل بھی اس حوالے سے حل کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. لہٰذا یہ ایشو اس حوالے سے تو ریزالو ہوا کہ یہ السلام علیک ایھا النبی یہ وہ صیغہ ہے جو ایکویلنٹ ہے السلام علیک یا نبی اللہ کے. تو یا رسول اللہ اپنی اصل میں ثابت ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کا اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے. حاضر و ناظر، علم غیب، یہ جو خود سے انہوں نے عقیدے گھڑ لیے ہیں ان کو چھوڑیں آپ. ہم اتنی بات کریں گے جتنی رپورٹ ہوئی، اور ہمارا سلام یہاں سے نبی علیہ السلام تک بھی اور باقی نیک بندوں تک بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں 7 الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا. تو وہ الحمدللہ ہر نماز میں ہم جو سلام پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، ان تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. یہ ہماری نماز کا حصہ ہے. اور یہ وہ وہابی لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں نے، اسماعیل دیلوی کے استاد نے یہ بکواس کی کہ اگر نماز میں نعوذ باللہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے گدھے اور بیل کا خیال آ جائے. تو یہ سارا توحید کا جو یہاں پہ آپ کو جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس میں پورا حصہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے ڈالا ہے. توحید کے نام کے اوپر انہوں نے توہین رسالت کی ہے ان کے بزرگوں نے، وہ ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے تو ہماری اس دعوت حق کو بریلوی پبلک نے قبول کیا کہ انہوں نے ہمارا اخلاص دیکھا کہ ہم نے مقدمہ مانا ہے، جس کا جو مقدمہ درست ہے وہ بالکل درست ہے. خدمات کسی شخص کی اپنی جگہ، جو اس نے بلنڈر کیے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے. رہا مسئلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو اذان کے ساتھ پڑھنا، تو بھائی اذان سے پہلے کوئی پڑھنا ثابت نہیں. ہمارے استاد غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم نے خود بڑی جرت کر کے یہ چیز لکھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے تھے اذان سے پہلے، تو وہ اپنی مسجد کے اندر یہ نہیں پڑھنے دیتے تھے. کبھی کبھار پڑھا جاتا تھا، وہ بھی وقفہ کرتے تھے، اور وہ بھی صرف بریلویوں کے فتوے سے بچنے کے لیے. ادروائز میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، اور ان کی مسجد وہ ہے جو مفتی منیب صاحب کا مدرسہ ہے، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد کی بات کر رہا ہوں. 22 مارچ 2007 کو میں نے وہاں پر آخری دفعہ نماز پڑھی، بلکہ رات کو میں ادھر ہی رکا تھا. غلام رسول سعیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، مفتی منیب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے خود آبزرو کیا یہ چیز. باقی اذان کے بعد دروشی پڑھنا اسپیکر میں نہیں، ویسے اس کی فضیلت ہے صحیح مسلم کے اندر، اور جو دعا رپورٹ ہوئی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے جواب میں وہی کلمات ریپیٹ کرے جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اور باقی الفاظ وہی ہیں. اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اور پھر اللہ کے حضور مقام وسیلہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو مقام وسیلہ جو جنت میں ایک مقام ہے سب سے اعلیٰ جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں بیٹھ کر آپ شفاعت رسول حاصل کر سکتے ہیں. اذان کا جواب درود شریف اور الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، وہ بخاری میں آئی ہے جو ہم ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ والی دعا. بہرحال اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہو گیا، اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں، ویسے، اور وہ بھی سپیکر میں نہیں، علیحدہ سے. اور یہاں حال یہ ہے کہ بجلی نہ ہو تو یہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے کیونکہ وہ وہابیوں کو سنانا ہوتا ہے. ہم اپنی مسجد میں بھی، مجھے یاد ہے کہ جب سپیکر نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ بجلی گئی ہوتی تھی تو ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی، اس وقت نہیں تھا سمجھ آتا کہ یہ اب صلاۃ والسلام کیوں نہیں پڑھتے. تو بعد میں پتا چلا صلاۃ والسلام تو وہابیوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو پڑھنا ہی ہے، آپ ضرور پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، سپیکر بند کر کے پڑھیں، اور اذان کے ساتھ جوڑ کر اس کو نہ پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صلاۃ والسلام پڑھنا جو ہے وہ کوئی ایسا سیگا ہے جو بدعت کے اوپر مبنی ہو، میں نے تو ثابت کر دیا. تو آپ بے شک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہی پڑھیں، لیکن عقیدہ پیچھے درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام تک پہنچا رہا ہے.